سورہ احزاب آیت نمبر 20 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسبون الاحزاب گمان کرتے ہیں لشکر یا گروہ لم یذہبوا نہیں وہ گئے، یعنی منافقین کا جو لشکر ہے، جو گروہ ہے، وہ گمان کرتا ہے لم یذہبوا کہ وہ ابھی نہیں گئے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ وَإِن یأتی الْأَحْزَابُ اور یہ کہ اگر آ جائے لشکر، یودو وہ چاہیں گے، اگر حملہ کر دیتا ان کے اوپر لشکر، یودو وہ چاہیں گے، لو کاش کے، انہم کہ وہ بادون رہنے والے ہوں فی الاعرابی دیہات میں، یسألون وہ پوچھ لیتے، عن انبائکم تمہاری خبریں، ولو کانوا فیکم اور اگرچہ ہوں وہ تمہارے درمیان، اگر وہ ہوتے فیکم تمہارے درمیان، ما قاتلوا نہ وہ لڑتے، الا قلیلا مگر تھوڑا، لقد کانا البتہ تحقیق، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کی رسول کی زندگی، اسوۃ حسنہ بہترین مثال ہے، لمن اس شخص کے لیے، کانا جو ہے، یرجو اللہ چاہتا ہے اللہ کی رضا کو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی ملاقات کو، وذکر اللہ کثیرا اور ذکر کرتا اللہ کا بہت زیادہ، ولما اور جب رأى المؤمنون دیکھتے ہیں مومن، الاحزاب لشکروں کو، قالوا کہتے ہیں، ھذا یہ، ما جو، وعدنا اللہ وعدہ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ اور سچا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ، وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوئے وہ، الا مگر، ایمانا ایمان میں، و تسلیما اور فرما برداری میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، رجال کچھ آدمی ہیں، کچھ لوگ ہیں، صدقو جنہوں نے سچا کر دکھایا، ما جو، عہد اللہ انہوں نے عہد کیا اللہ سے، علیہ اوپر اس کے، فمنہم پس ان میں سے، من قضا جس نے پورا کر دیا، نحبہ اپنی نظر کو، ومنہم اور ان میں سے، من ینتظر جو انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا نہیں وہ بدلتے کچھ بدلنا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت ہی مشکل غزوہ ہے جس کے اندر منافقین کا ایک کردار تھا، وہ پہلے آپ کے ساتھ تھے، پھر جب انہوں نے وہ لشکروں کو دیکھا اور ایک ایسا ماحول دیکھا جس کے اندر خوف و ہراس تھا، دشمن چڑھائی کر کے آ گیا تھا، پیچھے بنو قریظہ نے بغاوت کر دی تھی، آگے لشکر تھا اور درمیان میں مسلمان تھے، ان کے بیچ منافق بھی تھے، تو وہ ان کا ذکر کیا جا رہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، وہ سرد ہوا چلی، وہ مشرک مکہ واپس بھاگ گئے مکہ کی طرف، اللہ یحسبون الاحزاب لم یذہبوا، یہ جو منافق ہے اب بھی خیال کرتے ہیں لشکر گئے نہیں ہیں، یعنی وہ ہوا چلی ہے سرد اور ان کا سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ ہوا تھم جائے گی نا یہ پھر واپس آ جائیں گے، یعنی جب اتنا ان کے اندر خوف، اتنا ڈر، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، زندگی کی طمع اتنی ان کے اندر ہے کہ کہتے ہیں بھائی لشکر گیا نہیں ہے، وہ ایک مہینہ ہو گیا لشکر گئے کو، اللہ کے نبی واپس بھی آ گئے اور آپ نے ادھر آ کے بتا لشکر باغ بھی گیا، سارا کچھ ہو، لیکن ان کے ذہن میں خوف سوار تھا، نہیں اب بھی آئے گے، اب بھی آئے گے، اب بھی آئے گے، یعنی یہ لوگ تھے جن کے منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کے اوپر لشکر حملہ کر دیتا تو یہ ان کا دل کرتا تھا ہم ان مسلمانوں سے دور کسی بار دیہات کے اندر ہوتے، شہر سے ہٹ کے دیہات میں ہوتے اور لوگوں سے خبریں پوچھ لیا کرتے کہ اب مسلمانوں سے کیا ہوا ہے، اگر مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی تو ہم ان کے پاس آ جاتے اور مال غنیمت ہم حصہ مل جاتا، اگر ان کو دشمن ختم کر دیتا ہم ان کے ساتھ مل جاتے، یعنی ہم خبریں پوچھ لیتے، لڑتے نہ، بیچ میں نہ آتے،
وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ مَقَّاتُ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ فرماتا کہ تمہارے درمیان میں ہوتے ہیں منافق، یہ بہت تھوڑا لڑتے ہیں، انہوں نے لڑنا ہی نہیں تھا، ان کے ارادے پہلے ہی ایسے تھے، موت سے خوف تھا اور دنیا کی زندگی سے پیار تھا، انہوں نے کیسے لڑنا تھا؟ وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی دیکھو خود بنفس نفیس خود جنگ میں شریک ہیں، خود وہ کدال لے کر کھدائی کر رہے ہیں، ان کے پیٹ میں خود پتھر بندھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، اس خوف و ہراس کی فضا کے اندر بھی وہ اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے، حوصلہ نہیں ہار رہے، ہمتیں نہیں ہار رہے، اور وہ خود ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، تم بھی ایسے کرو جیسے وہ کر رہے ہیں، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا، اس کے علاوہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی مثال ہمارے لیے، خوشی ہو غمی ہو زندگی کے معاملات ہوں، ہمارے لیے مثال ہے۔ ہماری زندگی چاہے کوئی نیکی ہو چاہے گناہ ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنا مجھے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمارے تمہارے لیے مثال ہے، کوئی شخصیت ہماری مثال نہیں بن سکتی، کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، جتنے سے مرضی بڑا امام ہو ہمارے لیے وہ مثال نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کی زندگی ہماری مثال ہے، جس کو ہم دیکھ کر اپنے روح کو سیدھا کر سکتے ہیں، سیدھی راہ پہ چل سکتے ہیں، اپنے جو ہماری جو منظر ہے اس کا تعین کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ ورنہ جتنا بڑھتی بڑا امام ہو وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، مثال نہیں ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ان کی، اور جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو زندگی کو نمونہ کون بناتے ہیں؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، والیوم الآخر، آخر دن سے ملاقات کو پتہ ہوتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ جو یہ لوگ ہیں اللہ سے ملاقات، آخر دن کا ڈر اور ذکر کرنا اللہ کا بہت زیادہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومن دیکھتے ہیں گروہوں کو، لشکروں کو، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگے لشکر سمیت، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں نے فارس کی کنیاں، یمن کی کنیاں، اور یہ میں نے سب دیکھ لی ہیں، اللہ مجھے دے دی ہیں۔ جب انہوں نے لشکر کو دیکھا ابو سفیان کے کو، منافق وہ تو مارے گئے، ان کے وہ تو کہتے ہیں ختم ہو گئے، اب کیا ہونے لگا ہے؟ خوف اور آسن کے دلوں کے اندر سما گیا۔ لیکن مسلمان کہنے لگے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ووعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ وہ کہنے اللہ کا، اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا، وہ ایمان میں اور فرما برداری میں اور بڑھ گئے۔ جب وہ لشکر دیکھے، اب اللہ نے جو فرمایا تھا نا اللہ کے نبی نے، وہ ہونے والا ہے، لشکر آگے ہیں، اب ان کو شکست ہوگی، یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا سچ کہہ دیا۔ وہ اتنا ایمان، اتنی فرما برداری، اتنا وہ آگے بڑھے ہوئے تھے، ان سے منہ سے یہ بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ اور رسول کا وعدہ سچا تھا، بجائے کہ ان کو لشکر دے کر گھبراتے پریشان ہوتے، نہیں، نہ وہ گھبرائے نہ وہ پریشان ہوئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ ہمارے مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور ان میں سے کچھ جنہوں نے اپنے نظر کو پورا کر دیا، کچھ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے وعدے کو تبدیلی نہ کی۔ یہ حدیث آتی ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں یہ میرے چچا کے بارے میں آیت اتری، انس بن نذیر کے بارے کے اندر یہ آیت اتری۔ جب غزوہ بدر ہوئی وہ شامل نہ ہو سکے، اس کے اندر غزوہ بدر کے اندر جب نہ شامل ہو سکے، انہیں بڑا دکھ ہوا نذر بن نذیر کو۔ وہ کہنے لگے وعدہ کیا اللہ سے، یا اللہ کے نبی شرکت ہوئے، اتنے اللہ نے وعدے کر دیے غزوہ بدر والوں کے ساتھ، اتنے انعامات دے دیے، یا اللہ اگر اب مقابلہ ہوا تو دیکھے گا یا اللہ میں کیا کرتا ہوں، ایسا اللہ سے وعدہ کر لیا۔ تو غزوہ احد کے دوران پھر وہ نکلے، جب پتہ چلا باغے گھر سے تلوار لی تو سعد بن معاذ نے کہا نظر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے احد کے پہاڑ میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر نکلے، اتنا لڑے کہ 80 زخم تھے ان کے جسم کے اوپر، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ربیع بن نذر ان کی بہن ہے، ان کے ہاتھ کے جو پورے وہاں سے پہچانا تھا کہ یہ نذر کی اپنا لاش ہے۔ اتنا وہ انہوں نے اپنے اللہ میں نحبہ قضا نحبہ،
جنہوں نے اپنے نظر کو پورا کر دیا. کچھ منتظر ہیں جیسے طلحہ تھے، جب غزوہ احد کے اندر اپنا ہاتھ آگے کرتے رہے، اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کو بچاتے رہے، شل ہو گیا ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اپنے عہد کو پورا کر دیا. نحبہ وما ینتظر، وہ کوئی انتظار کر رہے ہیں، اور یہ اپنے جنہوں نے وعدہ کیے وہ بد تبدیل ہے، اس کو بدلتے نہیں ہیں، عہد کو بدلتے نہیں ہیں. جو اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے عہد کر لیا، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا، تو میرا حاضر روا، تو میرا مشکل کشا. انسان جب اللہ سے عہد کر لیتا ہے اس کو بدلتا نہیں ہے. محمد کی مثال یہی ہے، محمد کی نشانی یہی ہے. وہی ذکر کیا جا رہا ہے، جو مومنین ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.